رب نے تم کو سیر کرائی، اپنی خدائی تم کو دکھائی، ایسی اچھی بصارت والے، ایسی اچھی بصارت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے معراج مصطفیٰ کی حکمتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعثت کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے، پیر شریف کی نورانی اور سہانی رات میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ عظیم الشان اعزاز عطا فرمایا جو نہ کسی کو پہلے ملا اور نہ آئندہ ملے گا۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کامل الایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی۔ وہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، ان کی امامت فرمائی۔ وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا پر گئے، وہاں سے مستوی پر، وہاں سے عرش پر، اور پھر اس سے بھی آگے لا مقام رب تبارک و تعالی کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، بغیر کسی واسطے کے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کی سیر کروائی گئی اور جنت ہی سے پردے ہٹا کر جہنم کا معائنہ کروایا گیا، اور وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا پر آئے اور واپسی کا سفر شروع ہوا، اور آن کی آن میں یہ ساری سیر بھی ہو گئی اور یہ سارا واقعہ رونما ہوا۔ اسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ تو الحمدللہ مختلف انداز میں علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس پروگرام میں بالخصوص اس واقعہ معراج کی حکمتوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری صلی اللہ الباری سے یہی سوال کروں گا کہ اس پروگرام کو لانے کی حکمت کیا ہے کہ معراج مصطفیٰ کی حکمتیں بیان کی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معراج کا واقعہ بیان ہوتا رہتا ہے، آپ نے جیسے بیان کیا، اور حکمتوں کا بیان کم کم ہوتا ہے جی، اور موضوع کی تبدیلی دلچسپی کا باعث ہوتی ہے، توجہ کا باعث ہوتی ہے۔ ویسے تو بندہ مومن کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہی ہوتا ہے۔ ہر بات کی حکمت نہ ہمیں معلوم ہو سکتی ہے نہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن جو حکمتیں معلوم ہوں بیان کرنے سے بڑی محبت پیدا ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معراج مصطفیٰ کی حکمتیں ہم بیان کریں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے ویسے تو افعال معراج کی بھی حکمتیں بیان کی گئیں، لیکن نفس معراج کی حکمت یعنی معراج کیوں کروائی گئی، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد ہوں۔ تو علماء نے بہت سارے مدنی پھول، بہت سے پوائنٹس بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ ہم بھی عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مراتب انبیاء کو الگ الگ عطا فرمائے، جو معجزے، جو فضیلتیں الگ الگ عطا فرمائیں، وہ سب معجزے، وہ ساری فضیلتیں، وہ سارے مراتب اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے معراج کروائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کوہ طور پر جانا، رب سے ہم کلام ہونا،
حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج بلندیوں پر اٹھائے جانا، جنت میں داخل ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر اٹھائے جانا، یہ معراج عیسیٰ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج کرائی، زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، عرش، کرسی، آسمان کے عجائب، جنت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے وہ دکھایا گیا، زمین کے عجائبات دکھائے گئے۔ یہ ہے معراج ابراہیم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ معراج عطا فرمائی کہ جو معراج موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں شب معراج میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، اور جبریل امی جو کہ تمام فرشتوں کے آقا ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، حاضر ہو کر کسی روایت میں کہ پر مبارک قدموں پر پھیر کر، کسی میں مبارک ہونٹوں کا بھی ہے، اور آپ کو بیدار کرتے ہیں اور معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج معراج موسیٰ سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہاں کلام تھا، زیارت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا، لامقام پر بلایا، اور بڑی شان کے ساتھ بلایا، دیدار بھی کرایا، اور ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ یعنی اگر کمپیریزن کیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج اور پیارے آقا علیہ السلام کی معراج، تو ایک جہت آپ نے بیان کی کہ ادھر تو یہ خود جا رہے ہیں، متمنی ہیں، حاضر ہو رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، اور ادھر پیارے آقا علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے۔ جی جی، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دیتا ہوں۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے سال کے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج چوتھے آسمان پر، حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے وہ معراج کرائی جو ان سب معراجوں سے افضل و اعلیٰ اور بڑھ کر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معراج کا آپ نے ذکر کیا، تو اس میں بھی علماء کرام نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا یہ قتل سے بچانے کے لیے تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام کو تو سیر کروائی جا رہی ہے، تو یوں بھی اس میں فرق ہے، اور یہ چوتھے آسمان تک ہے، چوتھے آسمان، اور ادھر گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا آپ نے ایک وہ فرق بیان کیا، تو اور بھی اس میں کچھ فرق بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم کلامی کے اعتبار سے معراج کا سلسلہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا بلا واسطہ کلام کرنا اور دیدار کرتے ہوئے یہ معاملہ ہونا۔ جی بلا شبہ، بلا شبہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ معراج کرائی جو سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے، شان و عظمت۔ سبحان اللہ۔ مزید حکمتیں ارشاد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، اور اس معراج میں آپ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں تشریف لے گئے، اور سارے نبیوں کی آپ نے امامت کروائی۔ تو یوں ظاہر ہوا کہ حضور سارے نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، تاجدار ہیں، سب سے افضل اعلیٰ ہیں۔ تو اس میں معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ سب پر ظاہر ہو جائے، امام مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ واقعات پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہماری اولا کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی سفر معراج میں اس کی حکمتوں میں
کہ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر ہے اس میں اپنے محبوب کو فرشتوں کا امام بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ سمجھیں کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے عین اوپر 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا قبلہ، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں میرے نبی نے فرشتوں کی امامت کی۔ تو معراج مصطفیٰ کی حکمتوں میں یہ ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں، سارے فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام فرشتوں پر، تمام نبیوں پر فضیلت کو ظاہر کیا گیا۔ یہ بھی معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت ہے۔ جی بلا شبہ۔ حضور مزید معراج مصطفیٰ کی حکمتیں۔ فرشتے میرے آقا، میرے محبوب، میرے مدنی، میرے مکی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے مشتاق تھے۔ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ایک بار تو محبوب کو آسمانوں پر بلا تاکہ ہم زیارت کریں۔ تو فرشتوں کی التجا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو بلا کر فرشتوں کو زیارت کروائی۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتے میرے آقا دولہ، فرشتے براتی تھے۔ دولہ تھے محمد تو براتی تھے فرشتے، دولہ تھے محمد تو براتی تھے فرشتے، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج۔ ہمراہ سواری کے تھی افواج ملائک، بن کر چلے اس شان سے دولہ شب معراج۔ جبریل بھی حیران ہوئے دیکھ کے رتبہ، سدرا سے قدم جب کے بڑھایا شب معراج، سدرا سے قدم جب کے بڑھایا شب معراج۔ جبریل تھکے ہو گئے سرکار روانہ، منہ تکتا ہوا رہ گیا سدرا شب معراج، بن کر چلے اس شان سے دولہ شب معراج۔ تو ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی کہ یا اللہ اپنے محبوب کو بلا، ہم زیارت کریں، کیونکہ میرے نبی سب کے نبی ہیں، آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، چرند پرند درند جمادات نباتات اور فرشتوں کے بھی آپ نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کو زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، حوروں کے تعلق سے بھی روایت ملتی ہے، حوروں نے زیارت کی، حضور زیارت کی جب جنت میں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی زیارتیں کی۔ ہیں صف آرا سب حور و ملک، اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ضرور۔ مزید معراج مصطفیٰ کی حکمت۔ یہ بھی کہا گیا درۃ الناصحین میں کہ زمین و آسمان کا مناظرہ ہو گیا کہ تو افضل یا میں افضل۔ زمین نے بھی دلائل دی، آسمان نے بھی دلائل دیے۔ جب زمین نے آسمان کو یہ کہا کہ مجھ میں حضور نے اقامت فرمائی، معراج کے دولہ مجھ میں رہے، زمین پر رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضور نے مجھ پر یعنی زمین پر شریعت جاری کی، تو یہ سن کر آسمان عاجز آ گیا، چپ ہو گیا۔ اب اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو اپنے محبوب کو میری طرف بلا تاکہ میں ان سے شرف حاصل کروں، تو نے زمین کو ان کے جمال سے شرف بخشا، مجھے بھی شرف بخش۔ تو یوں بھی معراج مصطفیٰ کا سلسلہ ہوا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی۔
اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو بیان کیا نا، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو یوں آسمان کو بھی یہ رتبہ مل گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کا اسے بھی شرف مل گیا. یہ بھی معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت ہے. یہ بھی حکمت ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو خزانے عطا فرمائے دنیا کے آخرت کے. تو علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ پاک کو منظور ہوا کہ جس محبوب کو 2 جہانوں کے خزانوں کا مالک کیا ہے، انہیں ان خزانوں کی سیر بھی تو کروائی جائے نا. تو اس لیے یہ معراج کا سلسلہ ہوا. اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی. مالک اپنی ملکیت کو دیکھ لے. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، ان کا شعر بھی یاد آ رہا ہے. رب نے تم کو سیر کرائی، اپنی خدائی تم کو دکھائی، ایسی اچھی بصارت والے، ایسی اچھی بصارت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. عرش خدا تک کس کی رسائی، دولت رویت تم نے پائی، ایسی دولت و رفعت والے، ایسی دولت و رفعت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دھولا جاتے ہیں. سبحان اللہ، تو سبحان اللہ. معراج مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں جی حضور. مزید معراج مصطفیٰ کی حکمت. ایک اور معراج مصطفیٰ کی حکمت علماء نے بڑی پیاری پیاری حوصلہ افزا ہم گناہ گاروں کے لیے بیان کی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع روز قیامت ہیں. قیامت کے دن اپنے گناہ گاروں کی شفاعت کروائیں گے، اپنے امتیوں کی شفاعت کروائیں گے. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جو حضور سے بے نیاز اپنے آپ کو سمجھتا ہے جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے نبی کے بعد، ان کو بھی رسول پاک کی حاجت ہے. تو جو کہے گا مجھے نیاز مندی نہیں ہے حضور سے، حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. تو روز قیامت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے. شفاعت کبریٰ کا صحرا میرے نبی کے سر پہ سجا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شب معراج بلایا، کائنات کے عجائبات دکھائے، جنت کے دراجات دکھائے، جہنم کا مشاہدہ کرایا، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تاکہ قیامت کے دن جو بڑا ہولناک ہوگا آپ پر ہیبت طاری نہ ہو، اور آپ بڑے عزم کے ساتھ، بہت استقلال کے ساتھ اپنے امتیوں کی شفاعت کرو. سبحان اللہ. دلہن شفاعت بنے کی دولہا نبی علیہ السلام ہو. اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر. دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دفتر میں آسیوں کے شاہ انتخاب کیسے شاعر ہیں، کیسے حافظ ہیں، کیسے ولی اللہ ہیں، کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور کیسی شاعری کرتے ہیں، کیسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور کیسی عاجزی انکساری کرتے ہیں
کہ میں دعویٰ کرتا ہوں، میرا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ حضور سب سے پہلے میری شفاعت کریں گے. کیوں؟ کہ گناہ گاروں کی لسٹ میں سب سے ٹاپ پر تو میرا نام لکھا ہوا. تو حضور قیامت کے روز شفاعت فرمائیں گے. تو ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ پہلے سے ہی اللہ پاک نے سارے جنت کا وہ سیر کروا دی، معائنہ کروا دیا، دوزخ کا مشاہدہ کروا دیا، دیگر بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ بروز قیامت حضور اپنی امتیوں کی شفاعت کرے اور کوئی آپ پر ہیبت طاری نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. آمین آمین. جی حضور، مزید معراج مصطفیٰ کی حکمت. انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی گواہی دی، سارے نبیوں نے، کسی نے آنکھ سے دیکھا نہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ شہادت کی تکمیل، گواہی کی تکمیل یہ ہے یا تو شاہد نے خود دیکھا ہو یا کسی دیکھنے والے سے سنا ہو. تو ضرورت تھی کہ گروہ انبیاء میں ایک ہستی ہو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہو. تو لہٰذا معراج کروا کر اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا دیدار عطا فرما دیا. تو وہ گواہی شہادت انبیاء کی تکمیل ہو جائے. اور کوئی غیب کیا غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بھی شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. تو اس کو بھی حکمتوں میں بیان کیا گیا ہے. جی بلا شبہ. دیکھیں وحی کی بہت ساری قسمیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں القاء فرما دیتا ہے، دل میں اپنے نبی کے بات ڈال دیتا ہے. یہ وحی کا ایک طریقہ ہے. اور حضرت جبریل امی علیہ السلام انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے، یہ بھی طریقہ تھا. اور بھی اس کے وہ بتائے گئے. وحی کی ایک قسم ہے کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کچھ فرمائے. تو وحی کی یہ قسم ابھی باقی تھی. اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو بلایا، قرب خاص عطا فرمایا اور بلا واسطہ اپنے محبوب کو وحی فرمائی. سبحان اللہ. کیا وحی تھی وہ؟ عشق والوں نے کیا کیا باتیں، کتنی عشق بری باتیں کہیں. اس مختصر سلسلے میں کیا کیا بیان کی جائیں. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. تو یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شب معراج، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اسی طرح یہ بھی کہا گیا سورۃ الضحیٰ. حقیقت سورۃ الضحیٰ پڑھیں نا، عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا. سبحان اللہ. اور کچھ اس کی آیات اس طرح سورہ الم نشرح ورفعنا لک ذکر، جس کی ایک آیت ہے، اس کی کچھ آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے محبوب کو ڈائریکٹ عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو شب معراج کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلا کسی فرشتے کے، بلا حائل کچھ عطا فرمائے، کچھ فرمائے، وحی کی تمام اقسام کی اور تکمیل ہو جائے. جی. اور ابھی جیسے مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سنا کہ اس وقت کیا وحی فرمائی گئی، تو انشاءاللہ آپ مزید ہمارے جو پروگرام ہوں گے معراج مصطفیٰ کی حکمتیں، اس میں آپ شامل رہیں گے تو اس کو مزید تفصیل سے بیان کیا جائے گا. وہ عمر بھائی بڑی عشق بری باتیں، بہت اللہ اس کے رسول کے درمیان جو باتیں سننے سے بڑا لطف آتا ہے. الحمدللہ میں نے بیانات کی ہیں اس پر، انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں، انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ سلسلوں میں آئے گا. جی حضور، مزید ہمارا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. معراج مصطفیٰ کی کوئی ایک اور حکمت بیان ہو جائے. جی. جب معراج مصطفیٰ کا جو وقت ہے نا، یہ حضور کی بہت آزمائش اور تکلیف والا وقت. کفار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ آزار ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ابو طالب بہت حمایتی تھے، وہ انتقال کر جاتے ہیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کا حوصلہ بڑھاتی تھی، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور اب کفار جیسے نا کوئی سب ہر طرف سے حضور کو تکلیف دینے آ جاتے. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے دل کو تسکین دینے کے لیے معراج کرا. سبحان اللہ. کہ ہر طرف سے غم ہے، میرے محبوب کو ستایا جا رہا ہے، جس کو وہ عام الحزن یعنی غم کا سال، غم کا اس سال میں پے در پہ ایسے واقعات ہوئے کہ حضور کو بہت ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی. تو سبحان اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب مبارک کی تسکین کے لیے معراج کرائی. سبحان اللہ، وہ مقام عطا فرمایا جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے.
سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ کی معلومات میں بہت سا اضافہ بھی ہوا ہوگا، عشق رسول کے تعلق سے بھی اللہ نے چاہا تو ترقی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج کے صدقے میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو آپ سلسلے میں شامل رہیں گے، ویکلی اس سلسلے کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب نے تم کو سیر کرائی، اپنی خدائی تم کو دکھائی، ایسی اچھی بصارت والے، ایسی اچھی بصارت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔